اس دن کا پس منظر کیا ہے، اس بارے میں کئی ایک روایات ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن وہ جتنی روایات ہیں اس کے پس منظر میں ساری کی ساری مسلمانوں کی شکست اور مسلمانوں کے زوال کا نوحہ ہے۔ بڑی دلخراش صورتحال ہے اس حوالے سے۔ تو ہمیں مغربی کلچر کی تقلید اور نقالی کرتے ہوئے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، یہ ہمارے لیے سراسر خسارے کا سودا ہے۔ اسلام ہمیں کسی بھی حالت میں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دیتا، چہ جائے کہ جھوٹ بولنے کا ایک دن خاص کر لیا جائے۔ اپریل فول کا اگر آپ سادہ لفظوں میں نام رکھیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ بولنے کا عالمی دن، ٹھیک ہے، جس دن پوری دنیا کے اندر قصدن ارادتاً جان بوجھ کے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ تو اس کی قباحت اور شناعت کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ جھوٹ بولنے کا عالمی دن ہے۔ اسلام میں کسی بھی حالت میں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے، سوائے چند صورتوں کے جو بڑی ناگزیر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ کی اجازت دی ہے، وگرنہ کسی حالت میں، کسی صورت میں، کسی موقع پہ جھوٹ کی آپ نے حوصلہ افزائی نہیں کی۔ اس کے برعکس سچائی کی آپ نے حوصلہ افزائی کی ہے اور جھوٹ کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ بلکہ ماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا یہاں تک فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے نفرت تھی تو وہ جھوٹ تھا۔ ما کان خلق ابغض الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الکذب، جھوٹ سے زیادہ آپ کو کسی چیز سے نفرت نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے جھوٹ کو کسی موقع پہ پسند نہیں کیا، اور جس موقع پہ بھی جھوٹ کی حوصلہ افزائی ہو سکتی تھی، جھوٹ کو جواز مل سکتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں بطور خاص توجہ فرمائی اور اس کا ازالہ فرمایا، وہاں وضاحت فرمائی ہے کہ اگر ایسے ہوتا تو یہ جھوٹ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر میں تشریف لائے، میں اس وقت چھوٹا بچہ تھا، تو میری والدہ نے مجھے اپنے پاس بلانے کے لیے کہا کہ عبداللہ میرے پاس آؤ، میں تمہیں کچھ دوں گی۔ عام طور پہ مائیں، والدین یا بڑے لوگ بچوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کسی چیز کے دینے کا لالچ دیتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ بیٹا آؤ میں تمہیں کچھ دوں گا، تمہیں چیز دوں گا، یہ دوں گا، وہ دوں گا۔ بچوں کو چونکہ ایسی چیزوں کی رغبت ہوتی ہے، وہ جلدی بھاگ کے آتے ہیں، اور اکثر لوگ ایسے موقع پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ حقیقت کے اندر ان کا بچے کو کچھ دینا مقصود نہیں ہوتا، چونکہ یہ جھوٹ عام طور پہ لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ کی والدہ سے مخاطب ہو کے کہا کہ واقعتاً تم عبداللہ کو کچھ دینا چاہتی تھی؟ تو وہ فرمانے لگی کہ اللہ کے رسول ہاں، میرا ارادہ تھا کہ میں عبداللہ کو کھجور دوں گی۔ فرمایا تب ٹھیک ہے، لیکن اگر تم نے جھوٹ موٹ میں بلایا ہوتا تو کتبت علیہ کی کذبہ، تو اللہ تیرے اعمال نامے میں جھوٹ کا گناہ لکھ دیتا۔ یعنی بچے کے ساتھ بھی مذاق کرتے ہوئے اگر جھوٹ بولا جائے تو وہ جھوٹ ہے۔ اسلام کے اندر مذاق میں بھی جھوٹ کی اجازت نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دیتے۔ خوش طبی کرنا، انٹرٹینمنٹ کا ماحول بنا لینا، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن اس کی اجازت قطعاً نہیں ہے کہ آپ خوش طبی میں، ظرافت میں، انٹرٹینمنٹ کے لیے جھوٹ بولیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے خوش طبی فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ نے ایک دفعہ کہا اللہ کے رسول آپ بھی خوش طبی کرتے ہیں؟ فرمایا انی لامزح ولا اقول الا حقا، میں مزاح ضرور کرتا ہوں لیکن مزاح میں بھی میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا کردار جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اس کو اپنانا چاہیے، اس کو فالو کرنا چاہیے، نہ کہ مغرب کی گندی تہذیب جس کو ہم آج فالو کر رہے ہیں اس کی تقلید کر رہے ہیں۔ تو یہ سچ بولنا معمولی بات نہیں ہے، یہ انبیاء کا شیوا ہے، بڑے لوگوں کا شیوا ہے۔ جس نے سچ کو اپنے اخلاق کا حصہ بنایا ہے، سچ پہ کاربند رہا ہے، اللہ نے اس کا نام اونچا کر دیا ہے، اس کو رہتی دنیا تک کے لیے، لوگوں کے لیے مثال بنا دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ابراہیم کا تذکرہ کریں، وہ صدیق ہیں، بہت سچ بولنے والے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سچ کی تصدیق کی، ہمیشہ سچ بولا، بڑی بڑی آزمائشیں برداشت کی ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا، ان کے نام کا حصہ بن گیا ابو بکر الصدیق۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف جب کروایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کانا امیناً صدیقاً،
آپ بڑے امانت دار تھے، آپ ہمیشہ سچ بولنے والے۔ تو یہ سچ کا وصف انسان کو اونچا کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سچ بولتا ہے، سچ آدمی کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے، بلائی ملتی ہے، عافیت ملتی ہے، نجات ملتی ہے۔ تاریخ اسلام کے اندر اس حوالے سے بڑے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ بڑا ایمان فروز ہے۔ ربعی بن حراش رحمہ اللہ صغار تابعین میں سے ہے۔ اہل سیرت نے جب ان کا تذکرہ لکھا ہے تو ان کا خاص وصف لکھا ہے، پوری زندگی حضرت ربعی رحمہ اللہ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ساری زندگی سچائی پہ کاربند رہے۔ کتنا بڑا وصف، بڑا کہنا آسان ہے، عمل کر کے دکھانا بڑا مشکل ہے۔ تو ایک دفعہ ان کے دو بیٹے حجاج بن یوسف کو مطلوب تھے۔ وہ کاروائی تھی جس کی وجہ سے یہ بھی ملوث تھے۔ حجاج ان کو پکڑ کے سخت سزا دینا چاہتا تھا۔ حجاج کے کرندوں نے، اس کی فوج اور پولیس نے ان کو تلاش کرنے کی بڑی کوشش کی کہ تلاش نہیں کر سکے۔ حجاج کے درباری نے حجاج کو مشورہ دیا کہ آج ربعی کو پرکھنے کا موقع ہے۔ ان کے بارے میں معروف ہے اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ ربعی نے پوری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ ان سے پوچھیں۔ حجاج کے کرندے حضرت ربعی کو پکڑ کر کے حجاج کے پاس لے گئے تو حجاج حضرت ربعی سے پوچھتا ہے تمہارے بیٹے کدھر ہیں؟ اب بیٹوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ اب سب لوگ جانتے ہیں کہ حجاج کی تلوار کا عالم کیا تھا، اس کے سامنے کسی کو سر اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی، اس کے سامنے جو سر اٹھتا تھا وہ تن سے جدا ہو جاتا تھا۔ ایک نہیں، دو بیٹوں کی زندگی کا مسئلہ ہے۔ لیکن حضرت ربعی بن حراش کے بارے میں آتا ہے کہ حجاج پوچھتا ہے ربعی تمہارے بیٹے کدھر ہیں؟ حضرت ربعی جو بڑی بے نیازی سے کہتے ہیں ہما فی البیت، میرے بیٹے گھر میں روح پوش۔ اب حجاج کے کرندے گئے اور گھر تلاش کیا، وہ ایک خاص کمرے میں روح پوش تھے، چھپے ہوئے تھے، ان کو تلاش کر کے لے آئے۔ اللہ اکبر۔ لیکن حضرت ربعی کی سچائی پہ حجاج بھی اش اش کر اٹھا۔ لوگ بچوں کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، دو نمبری کرتے ہیں، بلیک میلنگ کرتے ہیں، کیا خیانت اور دھوکہ کیا کچھ نہیں کرتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الولد مجمنا مبخلا، اولاد انسان کو بزدل بنا دیتی ہے، بخیل بنا دیتی ہے، کیا کچھ نہیں کرتا۔ لوگ کہتے ہیں میں نے بچوں کے لیے یہ کیا، بیٹوں کے لیے یہ کیا، لیکن میں قربان جاؤں ربعی بن حراش رحمہ اللہ کے، کہا میرے بیٹے گھر میں آ جاؤ، جھوٹ نہیں بولا۔ بیٹوں کی جان جاتی ہے تو چلی جائے، میری صدیقیت پہ حرف نہ آئے۔ اب بیٹے لے کے جب ان کو بیٹوں کو لایا گیا تو حجاج بھی ان کی صداقت پہ، ان کی صدیقیت پہ اش اش کر اٹھا، کہا ربعی آج مزہ آ گیا، جو لوگوں کے بارے میں تیرا تعارف تھا آج سچ ثابت ہو گیا ہے، تیری سچائی کے سامنے میرا ظلم جواب دے گیا۔ جا میں نے تیرے بیٹے تجھے ہبہ کر دیے، تیری سچائی کی خاطر تیرے بیٹے تجھے بخش دیے، لے جا گھر میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہماری روایات ہیں، یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ ہماری تہذیب ہے جو ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ نہ کہ غیروں کے پیچھے لگ کے ہم جھوٹ بولیں، جھوٹ کے کلچر کو فروغ دیں۔ تو محترم بھائیو، جھوٹ بولنا اس میں بڑی قباحتیں ہیں۔ یہ اپریل فول کا کلچر جو ہے انتہائی گھٹیا کلچر ہے، ایک مسلمان سے مذاق ہے، اس کی عزت کو ہم یعنی کہ نا پامال کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اس کا مالی اور جانی نقصان کرتے، اتنے مفاسد ہیں کہ اگر ان کو شمار کرنا چاہوں تو وقت بڑا اس کے لیے درکار ہے، جس کا میں اس مختصر وقت میں متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا ہمیں اپنی اسلامی تہذیب کو فالو کرتے ہوئے سچائی کو اپنانا چاہیے، سچائی کو اختیار کرنا چاہیے۔ اسی میں ہماری عزت ہے، اسی میں ہمارا وقار ہے، اسی میں ہماری دنیا کی فلاح ہے، اسی میں آخرت کی فلاح ہے۔ اللہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ